بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو سب آسمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں آنے کی خبر سن کے سب ہی بے چینی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے بے تاب تھے۔ اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سرور کائنات محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے ہوئے جنت میں حوروں کے پاس سے گزرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اچانک ایک حور پر پڑی جو بہت ہی غمگین تھی، جو جنت میں ایک درخت کی شاخ کو پکڑے رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس حور کو کیا پریشانی ہے کہ یہ اتنی غمگین بیٹھی ہے؟ جنت میں ہوتے ہوئے بھی یہ اتنی پریشان ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حور کے پاس تشریف لے گئے اور اس حور سے دریافت کیا، تمہیں پتہ ہے آج جنت میں کون تشریف لایا ہے؟ اس حور نے جواب دیا، ہاں میرے علم میں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لا چکے ہیں۔ حور نے کہا، اسی لیے تو میں نے ایسا حال بنا رکھا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑے اور پھر وہ میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تجھے مبارک ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے ہی تمہارے پاس بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تمہارا جواب طلب کرنے کے لیے یہاں رکی ہے۔ حور نے اپنی آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، میں خود ہی اپنی درد بھری کہانی اپنے آقا کو سنانا چاہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی تو حور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ حور نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا، پھر اس نے عرض کی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے حسین و جمیل حوروں کی سردار اور ملکہ کا رتبہ دیا ہے۔ جنت میں میرے جتنا خوبصورت کوئی نہیں۔ مجھے اللہ نے اتنا حسن و جمال سے نوازا ہے کہ اگر میں اپنا نقاب چہرے سے ہٹا دوں تو جنت میں ہر طرف نور ہی نور ہو جائے۔ حور نے بڑے دکھی لہجے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ قیامت کے دن ہر حور کو کسی نہ کسی بندے کے حوالے کیا جائے گا، تو اللہ نے میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا بنایا ہوگا جس کے ساتھ میں نے اپنی دائمی زندگی گزارنی ہے۔ میرا یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے خواہش کی صورت اختیار کر گیا تو میں نے ایک دن اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، اے اللہ پاک، تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت کی سب حوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا ہے۔ اتنا حسن و جمال جنت میں کسی بھی حور کے پاس نہیں۔ یا اللہ، میرے دل میں کافی مدت سے ایک سوال اٹھ رہا ہے
کہ تو نے ہر حور کا ایک ایک جوڑا بنایا ہے جو زمین پر مردوں کی شکل میں پیدا ہے، مرنے کے بعد وہ جنت میں حوروں کے خاوند ہوں گے۔ اے اللہ پاک، یہ بات تو ظاہر کر کہ تو نے میرے لیے کون سا آدمی بنایا ہے جو جنت میں میرا خاوند ہوگا۔ اے اللہ پاک، اس بندے کی ایک جھلک مجھے دکھا دے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ سامنے جو آئینہ لگا ہے اس سے دیکھ لو، اس آئینے میں تجھ کو تیرے جوڑے کی صورت نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑی خوشی کے ساتھ اس آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی کے مارے زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ آج اپنی محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ جیسے ہی میں نے نگاہ اٹھائی دل پریشان ہوا، میری ساری تمناؤں پر پانی بہہ گیا۔ میرا ذہن ہمیشہ اس بات کو لے کر بہت دکھی رہتا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جوڑا کوئی بدصورت اور وحشی ہو، کیونکہ میں اس کے ساتھ کس طرح گزارا کروں گی۔ میں یہ بات سوچ سوچ کر پریشان رہتی تھی، اور جب میں نے آئینہ دیکھا تو وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر ہنس دیے، اور پھر آپ نے اس حور سے پوچھا، تو نے آئینے میں جس شخص کو دیکھا ہے اس جوڑے کا حلیہ تو بیان کرو، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ اس کا حلیہ کیسا تھا۔ حور نے آہ بھرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اس کا رنگ سیاہ فام تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، چپٹی ناک، اور چہرہ تنگ و تاریک، اور اس کی پیشانی چوڑی تھی۔ قد و قامت میں بھی وہ بالکل خوبصورت نہ تھا، مجھے تو وہ حبشی نسل سے لگتا تھا۔ جب سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے میں تب سے ہی پریشان ہوں۔ جب حور نے جنت میں اپنے جوڑے کا اس طرح کا حلیہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں غیرت اور جلال سے سرخ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور سے فرمایا، جو حلیہ تو نے بیان کیا ہے وہ تو میرے صحابی بلال کا ہے، جو ایک سچا اور میرا عاشق ہے۔ تو اس نایاب ہستی کو پا کر بھی غم نصیبی کا شکوہ کرتی ہے۔ کیا تجھے اس بات کے بارے میں علم نہیں کہ بلال میرا سب سے پیارا صحابی ہے، میرا مؤذن ہے، میں نے اس کو اپنی پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کو اللہ وہ رتبہ عطا کرے گا کہ بلال کے جسم کی سیاہی حوروں کے رخساروں پر تل لگانے کے لیے تقسیم کی جائے گی۔ آتش قدا، عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفقت میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور سے فرمایا، تو اپنے حسن و جمال پر اتنا ناز نہ کر، میرا بلال سچا مومن ہے۔ تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ بلال سیاہ رنگ کا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا بلال تجھ کو ناپسند کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کا حسن و جمال غرور سب اتر چکا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال کی تعریفیں سن کر وہ حور بے چینی سے روتے ہوئے چیخیں مارنے لگی۔ حور نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا غلام وہ صحابی ہے اور وہی میرے حصے میں آیا ہے۔ وہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و جان سے پیار کرتے ہیں، وہ بندہ میرے حصے میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری معذرت قبول کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی معذرت کو قبول فرمایا اور اس حور کو دعائیں دیتے ہوئے آگے چل دیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے، ہمیں رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔